वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अली शाह और जो उनकी बहन आसिफ जरदारी साहब की फरियाद ताजपुर, वो मरकज़ी किरदार हैं उस स्कैंडल का जिसके ज़रिए अरबहा रुपया सिंध के लोगों का जो सिंध में ख़र्च होना चाहिए था वो दुबई और लंदन में पहुंचा और एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक़ के ऊपर डाला गया, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हकूक़ के ऊपर डाला गया। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2015 से ये शुरू हुई, 2018 में जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई। 172 लोगों के नाम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फ़ैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ और जब फ़ैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फ़ैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। लेकिन फ़िलहाल चूँकि कोई उसका तहरीरी फ़ैसला अभी तक आया नहीं है तो उस फ़ैसले के ऊपर जो है वो उसके मुताबिक फिर अमल करेंगे जो ही वो फ़ैसला आता है। एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब होंगे, शहरयार आफरीदी होंगे, शहजाद अकबर साहब होंगे और इसके सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये जो तमाम 172 नाम हैं इनके मामले को रिव्यू करेगी, देखेगी, रोल देखेगी कि किसके क्या हैं और उसके बाद काबीना को अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तहरीरी सूरत में आ जाएगा उस वक़्त भी फिर काबीना भी गाइडेंस लेगी कि क्या इस फ़ैसले की नज़रसानी में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन ये बहरहाल जब फ़ैसला आएगा उसके बाद जो है वो देखेंगे। काबीना ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया है कि जो मुआशी पॉलिसियाँ शुरू की गई थी उसके ऊपर उसका जो नतायज हैं वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2018 से लेकर अब तक बैंकों से प्राइवेट सेक्टर में 504 अरब रुपए एडवांसेस दिए गए। इसी अरसे में पिछले साल ये शरह 305 अरब रुपए थे, यानी ये एडवांसेस 21% की शरह से बढ़े जो 13 सालों में सबसे बड़ी ग्रोथ है एडवांसेस में। स्टॉक एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो भी 59% बढ़ी है और ये 2012 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ है इस सेक्टर में। एक और जो बहुत खुशी की बात है वो ये है कि हमारी जो शुरू से हुकूमत की पॉलिसी थी कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तरजीह देंगे और एक्सपोर्ट्स में इजाफा जो है वो हमारी एक जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका एक बहुत अहम समझिए कि जुज़ था। तो दिसंबर के महीने में 4.5% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और उसके साथ इंपोर्ट्स में 8.5% कमी आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा वो 19% उसमें जो है वो कमी आई है और सिर्फ एक महीने में $540 मिलियन की कमी आई है हमारे ट्रेड डेफिसिट में, जो जाहिर है कि बहुत एक अहम हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है हमारी मईशत के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है वज़ारत कानून को कि 48 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका आप वफाकी हुकूमत तय करे कि वो किन किन नौकरियों के लिए एलिजिबल हैं और किन किन नौकरियों के लिए नहीं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हुक्म दिया है वज़ारत कानून को कि 48 घंटों के अंदर नेगेटिव कैटेगरी लिस्ट जो है वो पेश की जाए। कोशिश हमारी यही होगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दोहरी शरीयत के जो हामिल लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है,
لہٰذا ہم ان کے لیے پاکستان کے اندر جو کام کرنے کے مواقع ہیں ان کو وسیع تر کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ایک لسٹ آ جائے جس کا پتہ ہو کہ اس لسٹ میں جو نوکریاں شامل ہیں وہ اوورسیز نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ تمام وہ نوکریاں وہ کر سکتے ہیں. چونکہ وزیر اعظم کا خود بھی بہت دل دھڑکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو لے کے, ان کی بات کو لے کے, لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی کنکلوژن پہ لے کے جانا ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں. گیس کی شارٹیجز کا جیسے معاملہ آپ نے دیکھا, ہم نے اس کو ڈیل کیا. اب پیٹرولیم منسٹری کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی گیس کی لے کے آپ عوام کے سامنے آئیں. 28% لوگ ہمارے جو سسٹم گیس یوز کرتے ہیں, جس کو ہم عام زبان میں سوئی گیس کہتے ہیں, وہ سسٹم گیس پائپوں سے آتی ہے, لوگوں کے گھروں میں لگتی ہے, وہ صرف پاکستان کی پوری آبادی کا 28% ہے. اور باقی جو 63% لوگ ہیں وہ LPG سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. باقی جو بہت پھر آگے ہمارے جیسے علاقوں کے لوگ ہیں, ہمارے ہاں تو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں یا پھر اور آلٹرنیٹیو فیولز استعمال کیے جاتے ہیں. تو ملک کی جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ گیس سے محروم ہے. تو اور یہ جو 28% لوگوں کو جو ہم سسٹم گیس دے رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اب ایک وقت تھا جب کہ ہمارے ہاں گیس کے ذخیرے بہت بڑے تھے تو یہ بہت سستی تھی, لیکن اب ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اور ماشاءاللہ یہ گیس کا سیکٹر بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پچھلی حکومت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, جو خود کو گیس کا آئنسٹائن ہی سمجھتے ہیں, وہ جب انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی تھی تو گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہیں تھا. جب انہوں نے یہ منسٹری چھوڑی تو 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے وہ گئے, اور اب 48 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ ہر سال گیس کے سیکٹر میں جو ہے وہ اب ہمیں چوری کا سامنا ہے. ماشاءاللہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے PMLN کے وزراء نے وہ تو ساری نقصان میں ہی گئی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور کہا ہے کہ کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے. میڈیا میں کل یہ بات آئی کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو بجلی کا بل ہے وہ 15 لاکھ روپے آیا تھا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو گیس جو بجلی کا بل تھا تقریباً 88 سے 95 ہزار یونٹس بجلی پرائم منسٹر ہاؤس میں استعمال ہوتی تھی. اب یہ 44 ہزار یونٹ استعمال ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ جب وہ خود وہاں رہ ہی نہیں رہے اور وزیر اعظم کا کوئی سیٹ اپ ہی وہاں نہیں ہے تو بھی اتنا زیادہ بل جو ہے وہ کیوں آیا. لہٰذا انہوں نے اپنے ہی جو سٹاف ہے اس کے آڈٹ کا بھی حکم دیا ہے, اور یہ حکم دیا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جو مینیج کر رہا ہے سٹاف اور جو معاملات ہیں اس کو آڈٹ کیا جائے اور پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دی جائے کہ یہ بجلی کا بل جو وہاں پر آیا ہے وہ اتنا زیادہ کیوں آیا ہے. جو باقی ایجنڈا ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو ایک نظر جو ہے آپ کی طرف لے چلتا ہوں. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA کا جو ہے وہ لگایا گیا ہے, ایڈیشنل چارج ہوگا ان کا. اشتہار دے دیا گیا ہے ویسے مستقل MD کے لیے, تو جو ہی وہ آ جائے گا تو یہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے پہلے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ایڈیشنل چارج کے لیے کام کریں گے. شاہ رخ صاحب ہیں سیکرٹری ایوییشن, ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن اتھارٹی کا. جو ٹبیکو کا پاکٹ بورڈ ہے اس کا 2 ہفتے اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے. نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر جو ہیں وہ انجم اسد امین کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر. اس کے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کو کی ریئر ایڈمرل اطہر سلیم صاحب کو جو ہے وہ ایکس پوسٹ فیکٹو جو منظوری ہے وہ دی گئی ہے.
صالح محمد فاروقی صاحب کو ایڈیشنل یہ سیکٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنایا گیا ہے. ان کے پاس ایڈیشنل چارج کراچی ڈیولپمنٹ کمپنی کا بھی ہوگا، کیونکہ کراچی میں ہم نے جو وفاقی حکومت ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کو ہم نے فوکس کرنا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے. اور پہلے یہ ہو رہا ہے کہ پیسے وہاں پہ جاتے ہیں جو کہ وایا مراد علی شاہ صاحب کے اومنی، اور اومنی کے وایا دبئی، اور دبئی کے وایا لندن، اور لندن کے وایا پیرس، اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. لہٰذا ان پیسوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیسے وفاقی حکومت براہ راست وہاں پہ خرچ کرتی. لہٰذا انشاءاللہ وہ براہ راست ختم بھی کیا جائے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیسیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ اس کے منظوری ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کا جو پینے کا پانی کا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ عائشہ عزیز کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاک برنائے انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. اسلام آباد سی ڈی اے کے چیئرمین کے لیے امپورٹنٹ تھا، اس کے لیے عامر صاحب جو چیف کمشنر ہیں اس وقت، ان کو سی ڈی اے کے چیئرمین کی ایڈیشنل ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے. لیکن اس کو اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ سی ڈی اے کا چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جائے. لہٰذا اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، وہ دی جائے گی، اور اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو جو ہے وہ ایک پروفیشنل جو ہے اس کو سی ڈی اے کا چیئرمین لگایا جائے گا. لیکن ان دا مین ٹائم عامر علی احمد جو ہیں وہ ایڈیشنل ذمہ داریاں یہ جو ہیں یہ پوری کریں گے. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے 1/1/2019 کو، ان کو جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے. گھارو سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو ریفرنس تھا، ان کا ٹیرف جنریشن تھا، اس کی جو ہے وہ اپروول دی گئی ہے. اور اب جو موسٹ امپورٹنٹ کام جو آج کیبنٹ نے کیا تھا، اور جو منسٹر شماریات ہمارے ساتھ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھے ہیں، ان کے سیکرٹری شماریات بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مہنگائی کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. سو کابینہ کو آج ایک پوری پریزنٹیشن دی منسٹر صاحب نے بھی اور سیکرٹری صاحبہ نے بھی، جس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے کیا. تو میں یہ چاہوں گا منسٹر صاحب کہ اس کو آپ ہی لیڈ کریں اور